بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے راستے کو، آپ کی سنتوں کو بہترین طریقہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی ذات عالی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آپ کی محبت کا اظہار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی محبت میں آپ کی سنتوں کی اتباع یہ ہم پر حق ہے۔ جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اتنا ہی ہم آپ کے طریقے کو اور سنتوں کو پسند کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک بہت بڑی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے کر گئے ہیں، بہت ساری چیزیں دے کر گئے ہیں، بہت پیارے اخلاق، ایک زندگی، عادات، معاشرت، معاملات، ازدواجی زندگی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر ایک کتاب نہیں، اس عنوان پر ایک کتاب نہیں، کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، طریقے کو، زندگی کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک سچا عاشق جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے طریقے کو جانوں، سیکھوں، پڑھوں، اس پر عمل کروں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک کتاب سے متعلق فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، اسوہ رسول اکرم۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے طریقے پر کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں سارے سنتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے سرانے اس کتاب کو رکھ لو، سونے سے پہلے ایک صفحہ اس کا پڑھو اور اگلا دن پورا اس کے مطابق گزارو۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ سنتیں زندگی کا حصہ بنتی چلی جائیں گی اور بہت ساری سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے
آپ کے طریقے میں سے، آپ کے اخلاق میں سے ایک بہت بڑا پہلو جو ملتا ہے، عنوان، موضوع اور ایک بہت بڑا ٹاپک جو ملتا ہے، وہ ہے آپ کا حلم، آپ کی برداشت، عفو و درگزر، صبر. یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، اور ایک نہیں کئی کتابیں، کئی صفحات اس پر لکھے جا چکے ہیں کہ جب مزاج کے خلاف کوئی پیش آتا یا کوئی بات پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کیا کرتے تھے، کیسے درگزر فرمایا کرتے تھے. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھیں اور واقعات دیکھیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف کیسی کیسی باتیں پیش آئیں اور آپ نے کیسے پی گئے باتوں کو، درگزر فرما دیا، معاف کر دیا، برداشت کر لیا. اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ جو کہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک دیہاتی کہیں سے دور دراز سے آیا. دیہاتی جو لوگ آداب زندگی سے تھوڑے سے ناواقف ہوتے ہیں، سادی زندگی گزارتے ہیں، اس کو کچھ ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے ہی آ رہا تھا دوڑتا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایک چادر تھی، موٹی یمنی چادر. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیچھے سے آ کر زور سے کھینچا اور کہا کہ وہ مال مجھے دیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے. کسی چیز کے مانگنے کے لیے یہ انداز اس نے اختیار کیا. روایات میں آتا ہے کہ چادر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکے سے اس کے قریب جا گرے. ایسا جھٹکا آئے، پیچھے کی طرف چلے گئے، اور چادر کی رگڑ کے نشانات آپ کے اس حصے پر آ گئے تھے، گردن مبارک پر. اس سب کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو مسکراتے چہرے سے پوچھتے تھے، کیا چاہتے ہو، کہو. اتنی زیادہ سختی سے سوال کرنے والا اور اتنا برا انداز اختیار کرنے والے کے ساتھ رویہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسکراتے چہرے سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کہو کیا چاہتے ہو. اس نے کہا، مجھے مال دو، میں ضرورت مند ہوں. آپ نے اپنے صحابی میں سے ایک کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی، مسجد نبوی میں جو مال ہے نا تقسیم ہونے والا، اس میں سے اس کو جتنا چاہیے دے دو. آپ نے نہ اس کو آداب زندگی سکھائے، نہ اپنی تکلیف کا بتایا. اس کو کہتے ہیں حلم، برداشت، صبر. مسکراتے چہرے سے اس سے کہا کہ جو اس کو چاہیے دے دو. اصل چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے. آپ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس کو اپنانا، یہ اصل چیز ہے. اس پر اپنے آپ کو لانا ہے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ کر کہے کہ واقعی یہ اپنے نبی کا سچا عاشق اور سچا امتی ہے. ہمارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہو، ہمارے اخلاق آپ کے خلاف ہو، ہمارا رہن سہن برتاؤ آپ کے خلاف ہو، اور ہم کہیں کہ آپ کے امتی ہیں، یہ تو ہم جھوٹے ہیں. یہ تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں آرام کے لیے آپ نے ایک جگہ ٹھہر گئے، اور تمام جو آپ کی جماعت میں صحابہ موجود تھے سب کو آپ نے فرمایا کہ بھائی سائے کی جگہ تلاش کر لو، دوپہر کی گرمی ہے اور آرام کرو. دوپہر کی گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر نہیں کیا کرتے تھے، تو سب نے اپنے اپنے سائے کی جگہ تلاش کری اور درختوں کے نیچے کچھ دیر سب آرام کے لیے لیٹ گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے آپ آرام لیٹ گئے، اور تلوار آپ نے درخت پر لٹکا دی. تلوار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، درخت پہ لٹکا دی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی نیند میں تھے، نیند میں گئے تھے، اتنے میں آپ نے دیکھا ایک دم آنکھ کھلی کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہوا ہے، دشمنوں میں سے ایک شخص سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ ہی کی تلوار آپ کے اوپر تان کے کھڑا ہوا ہے اور آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے میں یمنعک منی، اس دشمن کی زبان سے نکلا میں یمنعک منی، کہ آپ کے سارے ساتھی تو سو رہے ہیں، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، نیام سے نکال لیے، صرف وار کرنے کی دیر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، اب کون بچائے گا مجھ سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر پورا بھروسہ رکھنے والے، ہمیں تعلیم دینے والے، آپ کی زبان مبارک سے ایک دم نکلا اللہ اللہ، حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ کا اللہ، زبان نبوت سے لفظ اللہ نکلا تھا۔ اس لفظ اللہ میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے، یہ پتھر دل کو پگھلا دیتا ہے۔ اس ظالم کے دل اور ہاتھ پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر گئی، کانپنے لگ گیا، تلوار سنبھال نہیں سکا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور تلوار اٹھا لی، آپ آگے بڑھے تلوار اٹھا لی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے میں یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ جب اس دشمن نے دیکھا کہ میری موت سامنے ہے، کیونکہ میں نے حملہ کیا تھا، میں تو پکا مجرم ہوں، میں تو قاتل ہوں نعوذ باللہ، میرا تو بچنا مشکل نہیں ہے، تو اس نے فوراً اپنے بچاؤ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں مجھے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دی، جا چلے جا، ابھی میرے صحابہ سو رہے ہیں، جلدی چلا جا، میرے صحابہ کی جماعت اٹھ جاتی تو تجھے نہیں چھوڑتی، تو چلے جا۔ آپ نے معاف کرو، اس کو روانہ بھی کر دی۔ اس کو کہتے ہیں حلم، بردبار۔ یہ جو ہم نے لفظ سنا ہے نا، حلم، معاف کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، جانی دشمن کو معاف، جاؤ معاف کر دی، چلی چلے جا، روانہ کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اخلاق ہیں۔ طائف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہا کہ احد کے دن آپ کو بہت تکلیف پہنچی تھی، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، چچا حمزہ وہ بھی احد میں شہید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں بہت غمگین تھے اور آپ کے آنسو بھی بہہ رہے تھے حضرت حمزہ کی شہادت اور ان کے جسم کو دیکھ کر، کیونکہ جسم کا مسئلہ کر دیا تھا، ناک کان کاٹ دیے تھے، کلیجہ نکال دیا تھا حضرت حمزہ کا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی احد کے دن، بہت دکھی تھے آپ، بہت دکھی تھے، تسلیاں دے رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک دفعہ ایسے ہی پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو احد میں بہت تکلیف پہنچی تھی، کافی عرصے بعد پوچھا، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ کسی دن آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے ہاں عائشہ، طائف کی رات، طائف کا دن، طائف کا دن جب میں نے طائف کے سرداروں کو جا کر دعوت دی تھی اور انہوں نے میری دعوت قبول کرنے کے بجائے طائف کے اوباش نوجوان لڑکوں کو، بدماشوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، وہ مجھے تقریباً 3 کلومیٹر تک پتھر مارتے مارتے دوڑاتے رہے۔ قرن المنازل ایک جگہ ہے، قرن المنازل نام ہے اس جگہ کا، جو لوگ طائف گئے ہیں وہ جگہ دیکھیے، وہاں جا کر انہوں نے پیچھا چھوڑا، یعنی اپنے شہر سے جب تک نکالا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے رہے اور پتھر برساتے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خونم خون ہو گئے، کمزوری اس قدر ہو گئی کہ آپ اس جگہ پر آ کر بے ہوشی میں چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بے ہوشی سے میری آنکھ کھلی تو میں نے آسمان پر دیکھا ایک بادل نما چیز بہت قریب آ گئی زمین سے، اور اس بادل میں سے، بخاری شریف کی روایت ہے،
ایک دم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نکلے اور فرمایا کہ اے محمد، آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ آپ کو اول فول بکیے ہیں، اللہ نے سب دیکھ لیا ہے، سب سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں سے بھیجا ہے، اور میرے ساتھ پہاڑوں کے 2 فرشتے آئے ہیں، ابھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ حضرت جبرائیل یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، انہی بادلوں میں سے پہاڑوں کے 2 فرشتے نکلے اور کہا کہ ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ کے حکم کے میں تابع ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرا محبوب جو کہے گا وہ ہوگا، آپ صرف ایک حکم دیجئے۔ یہ طائف کی جو وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، جنہوں نے دیکھا ہے واقعی ایسے ہی ہے، آج تک ایسے ہی ہے۔ یہ دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اشارہ دیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، ہلکے سے ہوش میں آئے ہیں، لیکن فرمایا نہیں ایسا نہیں کرو، ہو سکتا ہے یہ نہ ایمان لائیں، ان کی اولادیں ایمان لیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لائیں، ان کی اولادیں ایمان لے آئیں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے کہا نہیں، میں نہیں، معاف کرتا ہوں۔ سو کہتے ہیں حد درجے کا برداشت، عفو و درگزر، حلم۔ حج پہ جانا ہوا تو سعودی حکومت کی طرف سے شرطیں جو حرم شریف کی نگرانی پر مامور ہیں، نوجوان لڑکے ہیں بہت زیادہ، اور پورے حج کے نظام کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حج کا منظر اب تو کم ہو گیا، اس وقت 25 لاکھ تھے، آج سے 4-5 سال پہلے۔ تو 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کو سنبھالنا کوئی آسان تھوڑی، 25 لاکھ افراد ایک جگہ مینا میں جمع ہو گیا، اب عرفات میں جمع ہو گیا، یہ تو نہیں پورے مکہ میں پھیلا ہوا ہے، یا مکہ مدینہ مختلف جگہوں پر ایک ہی جگہ جمع ہے، ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو سعودی حکومت کی طرف سے ان نوجوانوں کو لایا جاتا ہے۔ تو مجھے وہاں کے ساتھی نے بتایا یہ جو نوجوان شرطیں ہیں جو یہ حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر طائف کے رہنے والے ہیں۔ طائف ایک پہاڑی علاقہ ہے، طائف کے جانے کے لیے پہاڑوں کے راستے سے طے کرنا پڑتا ہے۔ طائف کے جانے کے 2 راستے ہیں، ایک پہاڑی اور ایک دبئی سے جو واپسی راستہ آتا ہے اس راستے موٹر وے پہ۔ تو پہاڑی علاقہ ہے یہ، تو پہاڑی لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور کڑک ہوتے ہیں، پتلے پتلے ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے طائف کے نوجوان ہیں، طائف کے پہاڑی نوجوان ہیں جو یہاں کا نظام چلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ تو ان کی اولادیں آج حرم شریف کی خدمات انجام دے رہی ہیں، خدمتیں کر رہی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں حلم، عفو و درگزر، برداشت، بہت بڑی خوبی ہے، بڑی مشکلوں سے کسی کسی کو ملتی ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنا زیادہ برداشت ہوگا اس کے معاملات اتنے اچھے ہوں گے، اور جو آدمی برداشت کا شکار ہوگا وہ پریشان رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، طائف کا دن جو تھا وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ طائف کی تکلیفیں جو تھیں وہ احد سے بھی زیادہ سخت تھیں۔ طائف کا واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا، اور مکہ سے جب آپ نے ہجرت کری مدینہ تو احد کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے کہا طائف کا دن بہت سخت تھا، بہت سخت تھا، میں اکیلا تھا، میرے ساتھ زید بن حارثہ تھے، اکیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ ایک صحابی اکیلے تھے، اور یہ کم عمر صحابی تھے، نوجوان سے تھے، یہ اکیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے آگے پیچھے سے۔ یہاں تک بھی روایت میں آتا ہے انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بھی اٹھایا جب آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو میں اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ، طائف کے لوگ میرے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی۔ فرشتے جو اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور آپ کے حکم کے انتظار میں تھے، آپ نے ان کو واپس بھیج دیا، واپس چلے جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور منشور یہ تھا، ہر شخص چاہتا ہے تکلیف سے نکل کے سکھ کی زندگی گزارے،
ہر شخص کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ تکلیف سے نکلو، بہت تکلیفیں جھیلنی سہنی، اب کچھ سکون کی زندگی چاہیے بس، ہر شخص ہی چاہتا ہے. یعنی زندگی کا اگلا قدم اسی نیت سے اٹھاتے ہیں کہ یار یہاں تو بہت پریشانی تھی، اب کوئی سکون کا راستہ اختیار کرنا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، بیت اللہ شریف چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کہ مکہ کے کافروں نے آپ کو بہت ستایا تھا. اس کی الگ داستان ہے، بہت ستایا. 10 سال تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اٹھاتے رہے. جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی زندگی میں، تو 40 سال سے لے کر 50 سال تک آپ مکہ میں ان کو سمجھاتے رہے اور تکلیفوں کو برداشت اور سہتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اجازت ملی، تو آپ نے اس ارادے سے ہجرت کری کہ مدینہ میں جائیں گے، سکون سے اپنی نماز، اپنی عبادت اور اپنی ایک اسلامی ریاست جس میں اسلامی احکام پر سکون سے عمل کریں گے. یہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا. اسی مقصد کے تحت آپ نے مدینہ کی ہجرت فرمائی کہ سارے مسلمان ہوں گے، اور واقعی مدینہ میں ایسے ہی ماحول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. جب مدینہ کے لوگوں میں عقل و شعور زندہ ہوا کہ ہم ایک بیوقوف آدمی کو اپنا سردار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس نجات کا راستہ ہے، ہم سے پیسے مانگتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی سرداری سے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے حلقے میں داخل ہوتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے. جب اس کی سرداری ختم ہونا شروع ہو گئی اور اس کی نوابی ختم ہوئی اور سب مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے، تو یہ بہت پریشان ہو گیا، غصے میں آ گیا. اور پھر اس نے ایک اپنا زندگی کا ایک مشن بنا لیا کہ آپ کو ستانا ہے. تو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہو رہا تھا، مدینہ میں اس نے شروع کر دیا. اور مدینہ آنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل لگا رہا. عبداللہ بن ابی ستاتا رہا، اتنا ستاتا رہا کہ اس نے ایک جماعت تیار کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، منافقین کی جماعت. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بہت ساری آیتیں اتار دیں کہ یہ سانپ ہیں آستین کے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں سب سے نیچے. ظاہر میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، اندر سے کافروں سے بھی بدتر کفر میں. تو یہ منافقین کی جماعت کا سردار تھا، ہمیشہ ستاتا رہا. اس کے ستانے کی بھی لمبی داستانیں ہیں. بہت ستایا، بہت ستایا، بہت ٹوٹ پھوٹ ڈالنا چاہیے اس نے مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، کبھی کچھ نہیں کہتے تھے. ایک موقع پر تو ان کے عبداللہ بن ابی کا بیٹا مسلمان ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہنے لگے کہ آپ اجازت دیں میں اس کا بھی کام تمام کرتا ہوں، آپ کو ستاتا ہوں. نہیں، معاف کر، چھوڑ دو. جب ان کے عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جو تھے مخلص مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے میرے ابا نے زندگی بھر آپ کو ستایا ہے، اور مجھے اس بات کا بہت پکا اور پختہ یقین ہے کہ اس کی قبر سے لے کر آخرت سے لے کر جہنم تک سب اس کے لیے تیار ہے، بربادی ہی بربادی ہے، جلے گا، کیونکہ اس نے آپ کو ستایا ہے، اللہ کے نبی کی دشمنی کی ہے زندگی بھر، بچے گا نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول اس کے عذاب میں کچھ کمی آ جائے. تو درخواست ہے آپ سے، بیٹے مخلص مسلمان ہیں، کہ آپ اپنی قمیص مبارک اتار کے دے دیں، میں کفن کے طور پر آپ کی قمیص مبارک کو استعمال کر لوں گا تاکہ میرے ابا کے قبر کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے آپ کی قمیص کی برکت سے. آپ نے فوراً قمیص اتار کر دے دی. جانی مالی دشمن، زندگی کا دشمن، قمیص دے دی اور فرمایا کہ نماز جنازہ آگے پڑھا دیجیے گا، کچھ دعا ہو جائے گی اور کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. جلنا تو ہے اس نے، آپ کی نماز جنازہ پڑھانے سے کچھ عذاب کم ہو جائے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. کب ہے جنازہ؟ فلاں ہے، میں آ جاؤں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی دے دی اور جنازے کی نماز کے لیے بھی تیار ہو گئے. کس کے لیے؟
ایک ظالم دشمن ستایا، مستقل ستایا. یہ بڑی داستان ہے. لوگوں کو جو اذیتیں دیتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں، اپنے انجام سے یہ بے فکر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے جانے لگے. حضرت عمر آگے آ گئے. حضرت عمر ان معاملات میں بہت زیادہ اس سے اسلام کی اس سے کام لیتے تھے. غیرت اسلام سے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول سے زندگی بھر آپ کا دشمن آپ کو ستایا، آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ نہیں جائیں، آپ نہیں جائیں. حضرت عمر ضد کر رہے ہیں نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر مجھے پڑھانے دو، اگر اللہ کو روکنا ہوگا تو مجھے منع کر دیں گے. حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے. حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے آپ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے. راستے میں ہی آسمانوں سے آیتیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اتار دی. اور آیتیں کیا ہیں؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس منافق کے لیے استغفار کریں گے جس نے آپ کو ستایا، اللہ فرما رہے ہیں لن یغفر اللہ لہم، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ بھی غصے میں اس منافق پر کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ 70 دفعہ بھی مجھ سے کہیں گے نا اس کو معاف کر دیں، پھر بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اور فرمایا ولا تصلی علی احد، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز پڑھانے کی. ولا تقم علی قبری، نہ ہی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. حضرت عمر سے کہنے لگے اللہ نے تمہاری بات پوری کر دی. آپ خود تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی رحم دلی دیکھیں، آپ کی نرمی دیکھیں، آپ کی برداشت دیکھیں کہ زندگی بھر ستانے والے کی جنازے کی نماز کو پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. زندگی بھر آپ کو ستاتا رہا اور اس کے لیے ہم آپ کے لیے دعائیں مغفرت، آپ کی دعائیں مغفرت اس کے حق میں ہم لیں گے نہیں، موقع ہی نہیں دیں گے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلو ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں اور ہر پہلو پر بے شمار صفحات اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں. میں نے تو ان میں سے ایک ہی پہلو کا ایک چھوٹا سا خاکہ عرض کیا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، پیاری صورت، پیاری سیرت، پیارے اخلاق اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور سچے عاشق بن جائیں. اور سچا امتی اور سچا عاشق وہی ہے جو ہر عمل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتا ہو کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے کیسے کیا تھا، آپ کس طرح کرتے تھے، بس وہی اس کی زندگی اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ. اللہم صلی علی سیدنا یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت ہمارا بیٹھنا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی اللہ ہمارے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے. سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہر طرح کے خلاف سنت کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رحم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رحم فرما دیجیے. سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیجیے. ہم سب کو عافیت، خیر، خوشیاں، راحت نصیب فرما دیجیے. ایمان والی، چین والی، سکون والی، عافیت والی، خیر والی زندگی نصیب فرما دیجیے. گناہوں اور غفلتوں اور بے چینی اور پریشانیوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما.
عافیت کاملہ، عافیت عاجلہ، عافیت دائمی نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔